الرحمن الرحیم۔ عید الفطر پر فطرہ دینے سے پہلے ان 5 باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ فطرہ کس شخص پر دینا واجب ہے، کس کو دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کیا دینا ہے اور کتنا۔ ایسا شخص جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے بنیادی اخراجات کو پورا کر سکتا ہو، اس پر اپنے اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جن کا شمار آپ کے گھر کھانا کھانے والوں میں ہوتا ہو، مثلا کسی ملازم کو اس شرط پہ رکھا ہو کہ ہم تمہیں تنخواہ بھی دیں گے اور کھانا بھی دیں گے، ایسے شخص کا فطرہ بھی خاندان کے سربراہ پر دینا واجب ہے۔ فطرہ کس کو دینا ہے؟ فطرہ مستحق کو دینا ہے، ضرورت مند کو دینا ہے۔ مستحق کی تعریف کیا ہے؟ مستحق وہ ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی بھی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا پوری نہ کر سکتا۔ موجودہ مراجع میں بعض نے احتیاط واجب اور بعض نے احتیاط مستحب کہا ہے کہ فطرہ اس مستحق کو دیا جائے جو شیعہ مومن اثنا عشری ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مستحب ہے کہ ضرورت مند رشتہ داروں کو دوسروں پر پرائرٹی دی جائے، کیونکہ صلہ رحمی کے حوالے سے بھی ان کا خیال کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دینا ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ فطرہ معاشرے کی اغلب غذا کا دیا جاتا ہے، جسے آپ پرائمری ڈائٹ بھی کہتے ہیں۔ فطرے میں آپ کی شخصی خوراک معیار نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے معاشرے میں عمومی غذا ہے وہ معیار ہے، جیسے مثلا گندم ہے یا چاول ہے۔ اب کتنا دینا ہے؟ ایک فطرے کی مقدار 3 کلو جنس، مثلا 3 کلو گندم یا 3 کلو چاول یا اس کی قیمت کے برابر رقم بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کے گھر میں 5 افراد ہیں تو وہ 15 کلو جنس یا اس کی قیمت کے برابر رقم مستحق کو دے گا۔ فطرہ عید الفطر کا چاند ہونے کے بعد نماز عید سے پہلے ادا کریں، یا اگر کوئی مجبوری ہو تو عید کے دن ظہر تک ادا کیا جا سکتا ہے، یا اگر مثلا کوئی بہت ہی جینون ریزن ہو، مثلا کوئی مستحق ہی نہیں مل رہا، تو اس جنس کو اور یا اس کے متبادل رقم کو شب عید ہی میں الگ کر کے رکھ دیں اور اس رقم کو جلد از جلد مستحق کے ہاتھوں تک پہنچائیں۔ یہ بات واضح رہے کہ ہم موجودہ مجتہدین کے فتاوی کا کنکلیوژن یعنی عمومی فتوے کو بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو دین کے معاملات میں ایجوکیٹ کیا جا سکے۔ اگر کسی کے مرجع کا کوئی خاص اس سلسلے میں فتویٰ ہو تو وہ اس فتوے کے مطابق عمل کرے۔ یہاں فطرے کے حوالے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دولت مند افراد پورے سال مہنگی سے مہنگی غذا کھاتے ہیں اور فقط 3 کلو گندم اور چاول پر فطرہ نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، فطرے کو اس لیے 3 کلو جنس یا اس کی متبادل رقم رکھا گیا ہے کہ ایسا شخص جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ بھی اس شرعی واجب کے ثواب سے محروم نہ رہے اور دولت مند افراد کے ساتھ برابری سے اس واجب کے ادا کرنے میں شریک ہو۔ کم آمدنی والا بھی دوسروں کی مدد کرنے کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ اور رہی بات یہ کہ دولت مند افراد کو اس چیز کا فطرہ دینا چاہیے جو وہ پورے سال کھاتے ہیں، تو آپ معاشرے کے ثروت مند افراد کو فقط 3 کلو مہنگی غذا پر فطرہ ادا کرا کے پورے سال کے لیے ان کو کلین چٹ کیوں دلوانا چاہتے ہیں؟ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ 3 کلو آٹے پر فطرہ دے کر وہ پورے سال کے لیے چھوٹ گئے؟ آپ خود مفروضات بناتے ہیں اور پھر شرعی احکامات کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی، معاشرے کے اغنیاء اور دولت مند افراد کا تو یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنے مستحق رشتہ داروں اور دیگر مستحقین کی پورے سال بنیادی ضروریات کو پورا کریں۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مالداروں کے اموال میں غریبوں کے رزق کو قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں مستحق مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔
نہ مانگنے والوں سے کیا مراد ہے کہ ایسا مستحق جو دروازے پر آ کر سوال نہیں کرتا، یعنی ہمیں خود مستحق کے پاس جانا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، نہ کہ مستحق کو اپنے دروازے کے اوپر بلانا ہے۔ تو معاشرے میں اللہ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے ان کو فقط فطرہ نہیں بلکہ پورے سال غربا اور مساکین کی مدد کرنا ہے۔ اور یہ جو حق ہے جو مستحقین کا صاحب حیثیت اور صاحب ثروت افراد کے مال میں ہے، جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے، یہ حق واجب زکوٰۃ فطرہ اور واجب خمس کے علاوہ ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ حق ہے جو ہمارے اوپر پورے سال مستحقین کا رہتا ہے، چاہے کم دیں یا زیادہ دیں، جتنی بھی توفیق ہو، پورے سال ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔